السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 79 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہم پچھلی کلاسز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وفد ملاقات کرنے آتے تھے یا ڈیلیگیشنز جو ملاقات کرنے آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے یا ویسے بھی ملاقاتیں کرنے آتے تھے مختلف ٹرائبس کے لوگ، تو اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ لیکن اسی کے دوران ایک معاملہ ایسا آیا جو کہ سمجھ لیجئے امپورٹنٹ بھی تھا، اور کچھ مورخین نے بھی اس کو نقل کیا، جیسے امام ابن کثیر نے بھی بدایہ و نہایہ کے اندر جب نبی علیہ السلام کی سیرت والے چیپٹرز لے کے آئے تو وہاں پہ جب وفود کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمیمت داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کے ایک ملاقات کا ذکر کیا۔ اسی کے حوالے سے آج ہمارا مین فوکس ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ جو آگے مزید سبجیکٹ دجال سے متعلق ہوں گے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ سیرت سے کچھ ہم روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے تمیمت داری کے معاملے سے شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے پاس ایک شخص آئے جن کا نام تمیمت داری بتایا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ آ کے انہوں نے بیعت بھی کی، اسلام بھی قبول کیا۔ یہ کرسچینٹی یا نصارہ سے کنورٹ ہو کے اسلام کے اوپر آئے تھے۔ تو ان سے جب نبی علیہ السلام نے ملاقات کی تو ان کے حوالے سے یہ ذکر آتا ہے صحیح مسلم کے اندر بھی، کہ اس طریقے سے ہوا یہ کہ صحیح مسلم میں 7386 روایت کے اندر یا 2942 روایت کے اندر ان کا ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی یا پڑھا دی تو آپ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام مسکرانے لگے یا ہنسنے لگے ممبر کے اوپر جا کے، اور پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یا جو مسلمان یا صحابہ جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی ان کو کہا کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بٹھایا ہے؟ تو صحابہ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، یعنی میں نے سمجھ لو کہ تمہیں انذار کے لیے یا پھر سمجھ لو ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیمت داری آئے ہیں۔ تمیمت داری ایک نصرانی تھے، اور وہ آئے ہیں، اس نے بیعت کی ہے اور مسلمان ہوئے ہیں، اور مجھ سے ایک بات بیان کی ہے جو انہی باتوں کے موافق ہے، یعنی انہی سے ریزمبلنس رکھتی ہے جو میں آپ لوگوں کو دجال سے متعلق بیان کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کی تمیم داری نے جو بات نبی علیہ السلام کو بتائی تھی وہ پھر لوگوں کو بیان کی۔ وہ کیا بیان کی کہ تمیم داری نے ان کو بتایا نبی علیہ السلام کو کہ وہ سمندر میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہو کے ایک علاقے کی طرف جا رہے تھے، لیکن ہوا یہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یا ان کے قبیلے والوں کے ساتھ کہ ان کا جو کشتی یا جہاز تھی وہ کہیں پہ پھنس گئی لہروں کے اندر۔ پھر یہ ہوا یہ کہ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کی طرف کنارے پہ جا لگے، اور وہ جہاز سے ایک چھوٹی کشتی کے اندر سوار ہوئے اور ایک جزیرے کی طرف چلے گئے۔ جب جزیرے میں یہ لوگ داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک جانور ملا ان کو، تمیم الداری اور ان کے لوگوں کو، اور اس کے اوپر بہت سارے بال تھے، اور اس کا اگلا پچھلا حصہ جو ہے نا بالوں کے ہجوم سے پتہ نہیں چلتا تھا اس کا فرنٹ کہاں ہے اور بیک کہاں پہ، اتنے زیادہ بال تھے۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ کم بخت تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں یا میں جاسوس ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے اسے کہا جاسوس یا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمیم الداری اور ان کے لوگوں نے ان سے پوچھا وہ جو کوئی عجیب سی چیز تھی، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آگے چلو مزید، یعنی جساسہ نے ان کو پھر سمجھ لیں مزید جو ہے نا ایک اور جگہ پہ لے کے سمجھ لیجئے چلا گیا یا پھر بھیج دیا۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اس مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، یعنی یہ جو وہ جو جساسہ تھا نا اس نے کسی اور مرد کے پاس یا کسی اور جگہ پہ ان کو بھیجنے کا کہا نا، تو یہ ڈر گئے کہ کہیں شیطان والا کوئی معاملہ نہ یہاں پہ ہو جائے۔ تو تمیم نے کہا کہ ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی سے پھر داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑے قد کا آدمی ہے، یعنی اتنے بڑے قد کا آدمی وہ کہتے ہیں کہ ویسا سخت جکڑا ہوا تھا، یعنی چینز کے اندر یا کسی چیز سے اس کو باندھا ہوا تھا یا ٹائی اپ کیا ہوا تھا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیول کا یا اس قد کا یا اتنی ہائٹ کا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا جو اس طرح جکڑا ہوا ہو۔
اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں نا وہ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے یعنی لوہے کی میخوں یا سیخوں سے اس کو جکڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تمیم الداری ان کے لوگوں نے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی اس نے آگے سے اس بندے نے جواب دیا جس کو قید کیا ہوا تھا کہ تم لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے ہو یا تم اس کے اوپر آگے ہو، تو تم اپنا حال بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پھر 1 مہینے کی مدت تک ہم لہروں کے اندر پھنسے رہے یا اس کے اندر معاملہ ہوا اور ہم اس جزیرے پہ آ کے لگے ہیں اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے آپ کے جزیرے پہ آ گئے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے ایک جساسہ ملا اور پھر اس نے ہمیں آگے بھیج دیا تمہارے پاس، ٹھیک ہے، کہ تم بڑے مشتاق ہو ہم سے ملنے کے حوالے سے، تو ہم دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آ گئے ہیں، اور پھر اب ہمیں یہ ہے کہ کہیں یہ کوئی بھوت پریت یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ تو اس مرد نے یا وہ جو بندہ تھا جس کو چینز کے اندر جکڑا ہوا تھا، اس مرد نے ان سے پوچھا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آگے سے یعنی ایک علاقہ ہے بیسان سمجھ لیجئے فلسطین والی سائڈ پہ، اس کے بارے میں پوچھا کہ ادھر کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے آگے سے تمیم الدارین کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کا حال کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ پھل وغیرہ یا پھلتا پھولتا ہے یا زرخیزی ہے وہاں پہ؟ تو ہم نے اس سے کہا ہاں وہاں پہ ہے ایسا معاملہ، پھلتا پھولتا ہے۔ تو اس نے کہا خبردار رہو، ان قریب وہ نہ پھلے گا۔ اور اس نے کہا مجھے طبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ، یعنی ایک اور دریا کے بارے میں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جارڈن والی سائڈ پہ کوئی دریا ہے، اس کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہاں کے چشمے یا دریاؤں کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے انہوں نے بولا تمیم الداری نے اس سے کہا کہ اس کا حال کون پوچھتا ہے، اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ تو وہ آگے سے بولا کہ کیا اس میں پانی ہے، یعنی وہ جو شخص تھا جس سے بات چیت کر رہے تھے اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا، تمیم داری نے ان سے جواب دیا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی جب ختم ہو جائے گا یا عنقریب ختم ہو جائے گا، پھر اس نے کہا کہ مجھے زائر کے چشمے کے بارے میں خبر دو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انہی ایریاز کے اندر کوئی چشمہ تھا، سمجھ لیجئے جارڈن والی سائڈ پہ یا فلسطین کے آس پاس کسی علاقے کے اندر، تو اس کا بھی پوچھا کہ اس کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا کیوں حال پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے۔ تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا کہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ کیا اس کی کھیتی میں پانی ہے، یعنی اس سے کوئی لوگ کھیتی باڑی یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر آگے سے اس کو جواب دے دیا بالکل ہاں ایسا ہے، وہاں پانی بھی ہے اور لوگ کھیتی باڑی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے امیین کے یعنی عربوں کے جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو بندہ تھا نا اس نے پھر ان سے یہ پوچھا، تو لوگوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ کہ کیوں پوچھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے سے لوگوں نے پھر خبر کے بارے میں پھر اس کو بتایا کہ وہ مکے سے نکلے اور مدینے میں چلے گئے، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ اب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ تو پھر آگے سے اس نے سوال پوچھا اسی بندے نے یا جس کو جکڑا ہوا تھا کہ کیا ان کی عربوں کے ساتھ کوئی جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا، یعنی تمیم الداری ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کی اطاعت بھی کی ہے۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی، ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار رہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو لوگوں نے بیعت کر لی ہے اس کے بارے میں اس نے بھی، اس بندے نے جو جکڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے ان کی بیعت کر دی ہے۔ اور پھر آگے سے اپنا پھر بتایا، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو مسیح شو کیا یا مسیح شو کیا۔ اور آگے سے کہا کہ البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، یعنی پھر گھوموں پھروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا، اور جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں سوائے، یعنی 40 راتوں کے اندر میں معاملہ اپنا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں 2 ایسی جگہیں ہیں مکہ اور طیبہ، ان کے علاوہ جو ہے نا میں ہر جگہ پہ جاؤں گا، یعنی میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں، میری ایکسیس جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہو سکے گی، لیکن صرف اور صرف مکہ
اور مدینہ جو ہے نا وہ سمجھ لو میرے پہ حرام ہے یا وہاں جانا میرے لیے منع ہے، ٹھیک ہے. یعنی مدینہ کا بھی نام اس نے طیبہ بھی بولا یہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر آگے یہ بھی کہا کہ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی ایک کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے جانے سے روک دے گا. البتہ اس کے ہر ایک ناکے پہ فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے، یعنی مدینے کی یا مکے کی حفاظت اسپیشلی کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی حوالے سے یہاں پہ راوی یہ بھی بتاتے ہیں یا بتاتی ہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں سنی یا بتائیں لوگوں کو تو آپ نے ممبر پہ اپنی چھڑی مار کے بھی کہا کہ ہاذہ طیبہ، یعنی کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ، یعنی مدینے میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بتا رہے ہیں کہ طیبہ اصل میں یہی مدینے کی بات اس نے کیا، ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کو بتا دیا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ یہ کہا کہ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر نہیں دے چکا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو کہہ رہا تھا مسیح اپنے آپ کو، یہ اصل میں دجال تھا، اور کیا میں آپ لوگوں کو ان کی خبر نہیں دے چکا، اس دجال کی خبر نہیں دے چکا کہ اس طریقے سے آئے گا اور یہ اس کے معاملات ہوں گے. اچھا آگے چل کے ابھی ہم ان روایتوں کی طرف بھی جائیں گے جن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی خبریں صحابہ کو سنائی ہوئی، ٹھیک ہے. تو صحابہ نے پھر اس کی سمجھ لیجئے ویریفیکیشن بھی کی یا پھر انہوں نے بتایا، شہادت دی کہ ہاں واقعی آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہوا تھا. اچھا وہ جو بندہ تھا نا وہاں پہ بندھا ہوا تھا چینز کے ساتھ، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ دجال ہی تھا، ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مزید یہ کہا کہ مجھے تمیم کی یا تمیم الداری کی یہ بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ کے حال کے حوالے سے بتا دیا ہوا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، ٹھیک ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے 2-3 ایریاز کے بارے میں بتایا. یعنی چونکہ تمیم الداری نے جو خبر دی تھی یا جن علاقوں کے اندر وہ سفر کرنے گئے ہوئے تھے یا وہاں پہ طوفان میں پھنس گئے تھے، اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ وہ مشرق کی طرف ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ کنفرمیشن آج نہیں ہو سکتی کہ وہ واقعی ہی سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے مشرق کی طرف مدینے میں جا کے تو ہم مشرق کی طرف نکل جائیں سمندروں کے اندر اور ہم دجال کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، یا نہ ہی نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی معاملہ فرمایا. تو یہاں پہ یہ روایت صحیح مسلم کی 7386 ختم ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب نصارہ میں سے یا کرسچنز میں سے کوئی شخص آ کے کوئی ایسی بات بتایا کرتا تھا جو کہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی باتوں کے موافق یا سمجھ لیجیے سملر ہوتی تھیں، جیسے دجال کا معاملہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں اس پہ متنبع بھی کیا یا اس کا بتایا بھی، اور ابھی ہم ان روایتوں پہ بھی چلیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام جب کوئی نصارہ میں سے بھی کوئی ایسی بات بتایا کرتا تھا جو کہ موافق ہوتی تھی اسلام کے بھی، تو نبی علیہ السلام ان چیزوں کو انڈورس بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بتایا کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک چیز رک کے سمجھ بھی لیجئے، جو تمیم الداری والی طویل حدیث ہم نے بیان کی، لوگ اس سے بہت ڈیفرنٹ ریزلٹس بھی نکالتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسے ریزلٹس نہ نکالیں جو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے مسلمانوں تک نہیں پہنچائے. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے اس سے ریزلٹس یہ اس طرح کے نکال لیے کہ جناب اب جو یہ دجال جہاں پہ بندھا ہوا تھا نا یا چینز کے اندر تھا وہ ہے برمودا ٹرائنگل کے اندر ہی، یا یہ فلاں بحر ہند کے اندر کوئی علاقہ ہے وہاں پہ بھی ہے، یا برمودا ٹرائنگل کوئی نو گو ایریا ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں تو وہاں ہی دجال ہے اور وہی کام کر رہا ہے. تو یہ چیزیں نبی الاسلام کی احادیث یا روایات سے میچ نہیں کرتی. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی جہازوں کا ایسا معاملہ ہے تو اس کے اوپر بھی اس وقت ریسرچز جاری ہیں کہ وہ اگر برمودا ٹرائنگل کے ایریا کے قریب ایسے حادثات کچھ ہوئے تو وہ کچھ اور وجوہات بھی اس کی ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی دجال سے ایسا لنک نہیں ابھی تک شو ہو سکا. اور ویسے بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ دجال انہی ایریاز کے اندر ہے تو وہ چینز کے اندر ہے، وہ اس کو ابھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آگے چل کے جو ہم روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو نبی الاسلام نے بتائیں اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ آخر الزمان یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یا جو علامات کبریٰ ہیں قیامت کے حوالے سے ان کے اندر سے ایک دجال بھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب وقت آئے گا تو اس وقت پھر
یہ اس کی چیزیں ظاہر ہوں گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے حوالے سے مختلف چیزیں بھی بتا دیں جو بھی ہم روایتوں کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ فار ایگزامپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دجال کی ایک نشانی بھی بتائی جو صحیح بخاری کے اندر 3439 روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دجال کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کانا نہیں ہے، یعنی آنکھ اس کی کوئی خراب یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن دجال جو ہے نا وہ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ اٹھے ہوئے ایک انگور کی طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس روایت سے صحیح بخاری کی 3439 سے کہ نبی علیہ السلام نے نشانی بھی بتائی کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ عجیب الخلقت ہوگی یا کانی ہوگی یا انگور کی طرح کی ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بھی ذکر نبی علیہ السلام نے اگر اس روایت میں کیا تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دجال ہوگا نا کچھ ایسے کرتب یا کچھ ایسے سمجھ لیجئے چیزیں کرے گا جو سمجھ لیجئے اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، جیسے زندگی ہے، موت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں نا وہ لوگوں کے سامنے کر کر کے دکھائے گا جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے یا پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ اس کو مسیح دجال بھی کہتے ہیں، مسیح الدجال اس لیے کہتے ہیں یا اس کو اینٹی کرائسٹ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھارے گا یا پھر شو یہ کرے گا میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں یا مسیح ہوں، لیکن اسلام نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسیح الدجال کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مسیح الدجال جہاں پہ بھی آئے اس کا مطلب اینٹی کرائسٹ یا پھر وہ مسیح جس نے سمجھ لیجیے دجل یا فریب کے ذریعے سے مسیح کا یا مسیحا کا یا ایسا روپ دھارا ہو۔ تو ہمیں ایسے معاملات کے اوپر احتیاط کرنی ہے۔ اگر آج ہمارے زمانے کے اندر دجال آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے حوالے سے ان نشانیوں کی طرف دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک جو ابھی ہم بتا رہے تھے کہ یہ اللہ والی معاملات بھی کرے گا، یعنی لوگوں کو زندہ کرنا، مارنا، اس طرح کی چیزیں بھی، جیسے صحیح بخاری کے اندر 1882 نمبر روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ دجال کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس میں داخلہ حرام ہوگا، لیکن جب یہ نکلے گا اس وقت کا بتایا، لیکن مدینے کا ایک نیک شخص جو ہوگا نا وہ نکل کے اس کی طرف جائے گا، سمجھ لیں بزرگ لوگوں میں سے ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ وہ مدینے کے نیک لوگوں میں سے یا بزرگوں میں سے ایک شخص جائے گا دجال کی طرف، جو کہ سمجھ لیں مدینے سے باہر کہیں پہ اس نے اپنا کیمپ لگایا ہوگا یا کوئی ایریا کے اندر ہوگا، تو وہاں پہ جائے گا اور وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی دجال ہے، جس کے یعنی اس کو کہے گا دجال کو کہ تو وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ تو دجال اس کو آگے سے قتل کرے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب دجال اس کو قتل کرے گا اور لوگ اس کے جو حواری ہوں گے یا جاننے والے ان کو شو کرے گا کہ دیکھو میں اس کو قتل کر رہا ہوں، اب مار رہا ہوں اور پھر میں اب اس کو زندہ بھی کروں گا، تو دجال اس شخص کو قتل کرے گا، پھر لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، اپنی مسیحیت ظاہر کرنے کے لیے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے یا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، میں بھی کرتا ہوں، یا جس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرنے کا معاملہ کر سکتا ہے میں بھی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے جو صحیح بخاری کی 1882، تو وہ شخص کو یہ زندہ بھی کر دے گا جس کو مارا ہوگا اب اس نے، تو وہ جب زندہ کر دے گا نا تو اب وہ جو بزرگ شخص یا نیک شخص زندہ ہو جائے گا تو وہ کہے گا بخدا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی تو دجال ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اب وہ پھر اس کو مارنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکے گا، وہ جو نیک بزرگ یا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ دجال کے قابو نہیں آ سکے گا، اور اگر ہمیں دجال کے قبضے سے یا دجال سے سمجھ لیں اپنی پروٹیکشن کرنی ہوگی جس وقت وہ معاملہ ہوگا، تو اس کے اوپر بھی آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ وہ کیسے ہم پروٹیکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ابھی ہم اس چیز کو بھی کور کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہمیں ایسی روایات مل جاتی ہیں جس کے اندر ایسی دعائیں آتی ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا یا بتایا کہ آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہے نماز کے اندر یا اور جگہوں کے اوپر تاکہ دجال کے فتنے سے نہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر ہی 832 نمبر روایت ہے، اور بہت سے محدثین نے اس طرح کی روایتیں پیش کی ہیں مسلمان امت کے لیے کہ جناب آپ علیہ السلام یا نبی علیہ السلام صحیح بخاری 832 کے مطابق اپنی ہر نماز کے اندر جو ہے یا نماز کے اندر ایک خاص دعا بھی مانگا کرتے تھے۔
وہ کیا دعا تھی جو دجالی فتنوں کے حوالے سے تھی؟ وہ کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ قبر کے عذاب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں دجال کے مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر آخر میں اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جب سیدہ عائشہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا یا اس کے حوالے سے یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں نے یا پوچھا بھی کہ آپ قرض سے کیوں پناہ مانگتے تھے، اسی روایت کے اندر آخر میں قرض کا بھی ہے، تو اس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحیح بخاری 832 پہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ مقروض ہو جاتا ہے نا تو وہ بہت جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ قرض جو ہے نا وہ کوئی اتنی بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے، اور ان 4 فتنوں سے سمجھ لیجئے، جیسے ابو داؤد میں بھی 983 پہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ اذا فرغ احدکم من التشہد، یعنی اگر جو بندہ بھی تشہد کے اندر بیٹھا ہو یا نماز میں ہو تو وہ 4 فتنوں سے لازمی اللہ کی پناہ مانگا کرے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔ تو اس لیے جو ہم نے پہلے دعا بتائی آپ کو وہ لازمی آپ یاد بھی کریں اپنی نمازوں کے اندر بھی، جب آپ اتحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد جب دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی اس دعا کو شامل بھی کریں، اور بہت سے صحابہ بھی اس دعا کا اہتمام بھی کرتے تھے جو ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ٹھیک ہے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات وفتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 فتنوں سے، یعنی عذاب قبر سے، فتنہ دجال سے، اور زندگی موت کے فتنے سے، اور اس کے علاوہ قرض اور گناہوں سے، نبی علیہ السلام اس طریقے سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4-5 چیزوں کو بہت فوکس کریں، صرف دعاؤں میں نہیں بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی، کہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ وہ قرض کے حوالے سے بڑی احتیاط رکھتے تھے، یا دجال کے حوالے سے لوگوں کو بھی ڈرایا بھی کرتے تھے اور ان کو بتایا بھی کرتے تھے، انفارمیشن بھی دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس طرح کی انفارمیشن ایکوائر بھی کرنی ہے، اور ہمیں بھی سیرت سے وہ چیزیں تلاش کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے دجال کے حوالے سے کیا بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے عذاب قبر کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام جیسے اس کے فتنے سے بھی یا اس کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے تھے، تاکہ مسلمان امت بھی اس حوالے سے اس چیز کے اوپر آئے کہ وہ ان سب چیزوں سے جن کو خاص طور پہ نبی علیہ السلام نے کر کے دعا مانگی ان سے پناہ اللہ تعالیٰ کی مانگیں بھی، اور اس کے اوپر پریکٹیکلی بھی کوشش کریں کہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ فار ایگزامپل، آپ اگر آج دجال سے بچنا چاہتے ہیں تو دجال کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا بھی، یا نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا بھی کہ کیسے آپ بچ سکتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ جیسے فار ایگزامپل جی میسیج آئے، اس دعا کو شیئر کر دیں، جی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے۔ صحیح بخاری ویسے 832 نمبر روایت کے اندر بھی یہ دعا آتی ہے، انشاءاللہ گروپ میں بھی کلاس کے بعد شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، اچھا ایک اور چیز آگے چلتے جائیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں آج دجال کا معاملہ پیش آ جاتا ہے یا پھر ہمیں دجال سے بچنا ہے تو ہمیں اس حوالے سے کیا معاملہ کرنا ہے؟ کیا ہمیں کون سی چیزیں ایسی ہیں نبی علیہ السلام نے بتائیں جس سے ہم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں؟ تو اسی حوالے سے صحیح مسلم کے اندر 1883 نمبر روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا، اور کما قال علیہ السلام۔ تو صحیح مسلم کی 1883 روایت سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ سورہ کہف بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی خاص طور پہ ابتدائی 10 آیات، اور کچھ روایتوں کے مطابق یا کچھ علماء کے مطابق پہلی 10 اور آخری 10 آیات، یہ دونوں دجال کے فتنے کے حوالے سے اگر جو بندہ یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے یا ان کو سمجھ کے پڑھتا ہے، ان کو حفظ کرتا ہے، تو وہ اس کی بھی دجال جب آئے گا یا اس کے فتنہ ہوگا یا اس سے ریلیٹڈ جو فتنے ہوں گے اس سے اس کی حفاظت ہوگی۔ آپ یقین جانیے اگر آپ سورہ کہف جو ہے نا، خاص طور پہ جیسے ہمارے بہت سے نیک لوگوں کا عمل ہے،
روایتوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ جمعے کے دن لازمی اہتمام کر کے سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں سمجھیں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ کرے. یعنی آپ سورہ کہف کو صرف حفظ نہیں کرنا، بلکہ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ یا اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ سورہ کہف کے اندر مین جو مرکزی اس کا معاملہ ہے یا کیا معاملہ تھا کہ کس طرح سے نوجوان اٹھے اور کس طریقے سے انہوں نے وقت کے سسٹم کو للکارا اور اس سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں بھی لرن کریں کہ آج بھی ہمیں اگر ہمارے سامنے کوئی دجالی سسٹم ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دین کے خلاف ہمیں کام کرنے کی دعوت دے رہی ہیں یا ہماری تربیت دین کے خلاف کر رہی ہیں، دین کے مزاج کے خلاف کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی اصحاب کہف کے نوجوانوں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی اس سسٹم سے نکلنے کی یا اس سے بغاوت کرنے کی یا اس سے پیرالل اپنا دین کا سسٹم کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کر کے دکھایا. وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. تو پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پھر جس طرح نبی علیہ السلام نے پورا معاشرہ چینج کیا، اس طرح ہمارے اندر سے بھی لوگ اٹھیں گے جو کہ اس معاشرے کو نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی معاملہ ہو گیا جس جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 7373 نمبر روایت بھی ہے جس کے اندر قیامت سے پہلے کے واقعات کا بیان آتا ہے. یعنی بہت طویل روایت ہے. اگر ہمارے پاس اس وقت ٹائم ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہم روایت بیان ہی کر دیں. اس میں یہ آتا ہے کہ صحیح مسلم کی 7373 نمبر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دجال کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے نا سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے. تو اس کے اندر ہی سمجھ لیجئے پھر یہ اس کا بھی بیان آیا کہ دجال کو جو شخص پائے نا تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا یا شروع کی آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی اس کی حفاظت فرما رہیں گے. او کما قال علیہ السلام. یعنی صحیح مسلم کی سمجھ لیجیے ہم نے 7373 نمبر روایت کی طرف کے حوالے سے آپ کو بیان کیا. بہرحال جس کو شوق ہو انشاءاللہ وہ بہت طویل حدیث ہے 7373 صحیح مسلم کی، جس کے اندر دجال کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے خروج کا یا اس کے نکلنے کا بھی ذکر آتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کے بھی معاملات بیان کیے. بلکہ ہم بیان ہی کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا. آپ نے اس کبھی اونچی آواز میں یا کبھی دھیمی آواز میں اس کا ذکر کیا اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام اس کا دجال کا ذکر کرتے تھے یا کیا کہ ہمیں لگنے لگا، یعنی صحابہ جو بیان کریں کہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہی کہیں پہ یعنی پیچھے ہی کہیں پہ موجود ہے دجال. تو جب شام کو ہم آپ کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ گئے تو آپ نے یعنی نبی علیہ السلام نے اس تاثر کو یا پھر اس ڈر کو ڈھانپ لیا. تو آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ تھا، یعنی شدت بھی تھی اور نرمی بھی تھی اور شدت بھی تھی. تو ہم نے سمجھا کہ جیسے وہ قریبی ہے یا پھر کھجوروں کے جھنڈ میں ہے. تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم میں بلانے والی چیزوں کا بھی زیادہ خوف ہے کہ اگر وہ نکلتا ہے، یعنی دجال اگر نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی پتہ چلا کہ ہر بندے کی ذمہ داری ہوگی کہ اس نے دجال کے خلاف یا اس کے سسٹم کے خلاف اس نے خود گواہی دینی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا کہ تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں خود ہوں گا. یعنی نبی علیہ السلام کو بھی نہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ وہ اس کا ایگزیکٹ نکلنے کا ٹائم کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوگا یا نبی علیہ السلام کے بعد ہوگا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بھی بتا دیا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر نکل آیا تو پھر میں اس کے لیے کافی ہوں گا اس کو دلائل دینے یا اس سے ڈیبیٹ یا اور اس کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے. لیکن اگر میں نہیں ہوا تو پھر ہر بندہ اس حوالے سے اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یا نگہبان ہوگا. اور آگے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں اس ایک طرح سے اس کو یعنی نبی علیہ السلام نے پھر آگے بتایا کہ میں اس کو کس طرح کا دیکھتا ہوں. ایک بندے کا بتایا قطن ابن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، یعنی ایک بندہ تھا اس علاقے کا
یعنی وہ سمجھ لیں مدینے کے آس پاس کے رہنے والا تھا، تو اس کو لوگ جانتے بھی تھے، تو اس سے پھر نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی کہ وہ ابن قطن کی طرح کا ہوگا شکل اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے دجال کو جو شخص پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے کہ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی رفتار یا اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، اور وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگلنے لگے گی، اور شام کے اوقات میں ان کے جانور واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے، اور تھن یعنی دودھ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ان کی پروڈکشن ہوگی، اور پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مویشیوں میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہ رہے گی، یعنی جو اس کا انکار کرے گا اس کا نقصان ہوگا، دنیاوی لحاظ سے نقصان ہوگا، اور ان کی زمین جو ہے وہ بنجر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دجال جو ہے نا سمجھ لیں وہ بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو وہ اس زمین کے خزانے اس طرح نکل کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور وہ اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کے پھر ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا کہ جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح ابن مریم کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، یعنی پانی کے قطرے ان کے سر سے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس کی سانس کی خوشبو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام سمجھ لیجئے یہاں پہ دجال کا بھی ذکر ہے کہ وہ یہ جو دجال ہے نا اس کے پاس بھی سمجھ لیں اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ اسپیشل اس کو مارنے کے لیے ان کا نزول فرمائیں گے۔ یعنی یہ ہم اشارتاً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے لوگوں کو پتہ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، سولی پہ چڑھنے سے بچا کے ان کو اٹھا لیا آسمانوں کے اوپر، اور پھر وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ نبی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ڈھونڈیں گے، یعنی دجال کو ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ لد ایک علاقہ ہے جو سمجھ لیں ابھی پہلے فلسطین میں تھا تو اب آئی تھنک اسرائیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ لد کے دروازے پر پائیں گے اور وہ اسے قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال سے محفوظ رکھا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت کے درجات کی خبر دیں گے۔ یعنی دجال کے دور کے اندر اتنا فتنہ اتنا معاملہ ہوگا، لیکن جو لوگ اس سے بچے ہوں گے نا ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، انہیں جنگ کرنے کی طاقت، ان میں سے کسی میں جنگ کرنے کی طاقت کسی میں سے نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے مزید بھی ذکر ہے کہ کس طریقے سے قیامت سے پہلے کیا کیا معاملات ہوں گے، لیکن بہرحال طویل حدیث ہے جس کے اندر ہم نے دجال سے ریلیٹڈ معاملہ جو ہے اس کا آپ کے سامنے ذکر فرما دیا یا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو روایت ہم نے ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی 7373 کا ایک بڑا حصہ پڑھا، اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ دنیاوی جو بھی آپ کو اسباب مل رہے ہوں نا، یعنی فور ایگزامپل آج اگر آپ کا ایمان دنیا کے ایک علاقے کے اندر آپ کو لگتا ہے محفوظ ہے، لیکن دوسرے علاقے کے اندر فصلیں بہت زیادہ ہیں، بہت ڈیولپمنٹ ہے، بہت روشنیاں ہیں، بہت ساری سمجھ لیجئے دنیاوی لذتیں ہیں، تو آپ نے
فوری نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی 7373 نمبر روایت سوچ لینی ہے، پڑھ لینی ہے کہ دجال کے زمانے کے اندر بھی یہ معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ظاہری طور پہ آپ کے لیے زمین سے خزانے نکل رہے ہوں گے، ڈالر نکل رہے ہوں گے، پاؤنڈز نکل رہے ہوں گے، لیکن وہاں پہ فتنہ اور سمجھ لیجئے دوزخ کی طرف جانے والا راستہ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دجال جو ہے نا، ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کر لیجئے، اس کے حوالے سے کچھ کویسچنز بھی لوگ کرتے ہیں کہ کیا دجال سسٹم کا نام ہے، دجال کسی باڈی کا نام ہے، جسم کا نام ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے دجال اصل میں ہے ایک جسم کا ہی نام، ایک شخصیت کا ہی نام ہے، کوئی نوجوان ہی نکلے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن دجال کو ایک پورا سسٹم سپورٹ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، جو دجالیت کو فالو کرتا ہوگا۔ یعنی یہ دجالیت ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے سمجھ لیجئے کوئی بندہ آپ کو پیسہ دے دے، کوئی فصلیں اچھی دے دے، کوئی درخت دے دے، یا کوئی آپ کی ڈیولپمنٹ کروا دے، آپ کو IMF سے قرضہ دلوا دے، کوئی ایسا کر دے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جی یہی ہمارا جو ہے نا حلال حرام کی تمیز بھول کے اب ہم نے اس کے پیچھے لگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال کو ایک سسٹم بیک ضرور کر سکتا ہے، لیکن دجال اٹ سیلف از ناٹ اے سسٹم، ٹھیک ہے۔ دجال کو دجالی لوگ یا دجالی سسٹم وہ ضرور فالو کریں گے یا سپورٹ کریں گے، لیکن دجال اٹ سیلف ایک سسٹم کا نام نہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا کہ کوشش کی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دجال کسی اینٹی کا نام یا شخصیت کا نام نہیں ہوگا، بلکہ دجال جو ہے نا وہ ایک نظام کا نام ہوگا، صرف نظام۔ تو اس لیے یہ اس چیز پہ بھی ہمیں نہیں دیکھنا کہ دجال جو ہے کوئی ایک خالی سسٹم نہیں ہے، بلکہ سسٹم اس کے پیچھے ہوگا یا اس کی سپورٹ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج بلکہ ہمارے کچھ علماء نے ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے بھی کی کہ جس طریقے سے دجال ایک بندے کو آرے سے چیر کے دوبارہ جوڑ دے گا نا، آپ آج جائیں باہر کے ملکوں کے اندر، آپ کو ایسے ایسے مریض پیشنٹس نظر آئیں گے جن کو جو ہے ہاسپٹلس کے اندر بڑی بڑی بری حالت میں لایا جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے اوپر، ان کی اس ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح لوگ دجال کے اوپر ایمان لائیں گے اس طرح کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کے۔ ہم کہیں گے یار یہ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہوگی، اٹس اوکے، اگر آپ نے کسی انسانوں کی بھلائی کر دی ہے اٹس اوکے، لیکن جب آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ ہمیں فالو کرو، آپ اسلام چھوڑ کے اس سسٹم کے پیچھے چلو یا اس طریقے کے اوپر چلو جو ہمارا طریقہ ہے، آپ اپنے کپڑے شارٹ کر دو، آپ اپنا دین چھوڑ دو، آپ جو ہے وہ ایتھزم کی طرف آ جاؤ، آپ فلاں چیز کے اوپر آ جاؤ، تو پھر ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ ہمیں ان چیزوں سے فائدہ تو اٹھا لیں گے ہم ان چیزوں سے، لیکن ہم اس پہ بلیو نہیں کریں گے، ہم اس پہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم ان کے ہی رنگ میں رنگے جائیں، یا پھر ہم سمجھ لیجئے ان کے دین کے اوپر چلے جائیں، ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، یا پھر لا مذہب ہو جائیں یا ایتھزم کے اوپر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے اس وقت دنیا کے اندر بھی، آج اپنے آس پاس بھی، کہ کس طریقے سے اٹریکشنز جو ہیں برائی کے اندر، آپ اٹریکشن دیکھ لیں، یعنی دجال جو ہے وہ اٹریکشن کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، بارشیں برسا رہا ہے، کہیں پہ فصلیں اگا رہا ہے، کہیں پہ آپ آج دیکھ لیں باہر کے ملکوں میں جا کے وہ ایسی ان کی بمپر کراپس ہوتی ہیں کہ ان کے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور ہر سال یا اب پچھلے کئی سالوں کے اندر، اب تو کم ہو گئے، نہیں تو پہلے اتنی کراپس ہوتی تھی کہ ان کو اناج جو ہے نا سمندروں میں پھینکنا پڑ جاتا تھا، سمندروں میں ڈبونا پڑ جاتا تھا مارکیٹ پرائس کو اور کافی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، غریبوں کو، مسکینوں کو وہ اناج نہیں یا وہ فصلیں سپلائی نہیں کرتے تھے، سمندروں کے اندر پھینک دیتے تھے وہ، ٹھیک ہے، اتنی کراپس ہو جاتی تھی۔ یعنی وہی فصلیں یا وہی زمین جو فار ایگزامپل آج سے 50 سال پہلے وہاں سے اگر آپ کو لیٹ سے 50 کے جی گندم نکلتی تھی، تو آج وہاں پہ 500 کے جی نکل رہی ہوگی اس ایریا، چھوٹے سے ایریا سے، ٹھیک ہے۔ یا ہم اگر دیسی زبان میں بولیں، جس 1 ایکڑ سے اگر 10 من گندم نکلتی تھی، تو آج انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی، ایسی کھادیں، ایسی ڈیولپمنٹ کر دی ہیں کہ وہ اب وہاں سے 10 من نہیں بلکہ اب وہاں سے 100 من ہو رہی ہے فصل، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف امریکہ، یورپ ان میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی لوگوں نے ایسی ٹیکنالوجیز لے آئے ہیں ان ملکوں سے، کھادیں اور ساری چیزیں، لیکن ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینا ہے، لیکن ہمیں ان کے پیچھے، ان کے سسٹم کے پیچھے، ان کے نظام کے پیچھے، ان کے دین کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں نبی علیہ السلام کے پیچھے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسلام کے پیچھے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ لیجئے دجال سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ڈرایا
کہ ہمیں ظاہری چیزوں کے اوپر یا ظاہری چیزوں کے اوپر ایسا ایمان آنکھیں بند کر کے نہیں لے کے آنا. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے دجال کے, لوگوں کو, نبی اسلام کا بھی لوگوں کو ڈرانے کا, یا پھر سمجھ لیں باقی انبیاء کا بھی. اور یہ صرف اسلام کے اندر یا صرف نبی علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے دجال سے ڈرایا, بلکہ پچھلے جتنے انبیاء گزرے ان میں بڑی تعداد نے اپنے لوگوں کو, اپنے ماننے والوں کو دجال سے ڈرایا. اور تاکہ یعنی اتنا ڈرایا کہ وہ لوگ یہی سمجھتے کہ دجال شاید پیچھے ہی ہے, بس آنے لگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں بھی دجال کے حوالے سے نالج یا ان چیزوں تک رہنا چاہیے. لیکن اس طرح کے بھی لوگ ہیں وہ ہر وقت دجال 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 اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے. وی ول سی, جب ہم دیکھ لیں گے دجال آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کیسا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. ہمیں نشانیاں پتہ چل گئی ہیں, بس ختم, چیپٹر ختم. اب ہمیں اس کے نظام سے یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے, بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے پڑے رہیں دن رات, اپنا ٹائم, اپنی ہر چیز, اپنی انرجیز جو ہیں اس کے اوپر سرو کرتے رہیں کہ وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کیا یہ وہ, ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان چیزوں پہ زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہمیں سیرت کے اندر اس کا کچھ حصہ ملتا ہے, کچھ روایتیں ملتی ہیں, ان کو پڑھیں, اسٹڈی کریں, اور بس اس کے بعد ختم بات. اسی طریقے سے نبی اسلام کے زمانے کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہوا, وہ آج کی سلائیڈ کے اوپر آخری پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے, ابن سیاد اور دجال. ابن سیاد اصل میں ایک لڑکا تھا جو کہ سمجھ لیں مدینے کے اندر تھا, اور مکے کے اندر بھی اس کا بتایا جاتا ہے وہ وہاں پہ بھی گیا اور اس نے اور معاملات بھی کیے. تو ابن سیاد سے بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کچھ ملنے بھی گئے. اس کے بارے میں مشہور لوگوں نے کر دیا کہ یہ جو ہے نا, یہ ابن سیاد جو ہے نا, یہ دجال ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو, ابن سیاد کو, جو صحیح بخاری کے اندر 6173 نمبر روایت ہے کہ ابن سیاد کو نا حضرت عمر نے مارنے کی یا قتل کرنے کے حوالے سے نا اجازت بھی مانگی تھی, لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ اس کا بھی ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا. تو اس لیے ابن سیاد جو تھا نا شخص, اس کے بارے میں بھی آج تک یہ چیز کنفرمیشن نہیں ہو سکی. تو اس لیے جو لوگ بھی اس حوالے سے بھی ریسرچز کرتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ یہی تھا, ابن سیاد ہی تھا. تو ایسی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے روایتوں کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس جو دجال ہوگا نا, اس کی پیشانی پہ کاف, فا اور را لکھا ہوگا, یعنی کافر لکھا ہوگا. تو اس کے حوالے سے صحابہ کے اندر جو ہے نا ڈسپیوٹ پایا جاتا تھا. جیسے ابن عباس کے سامنے جو ہے نا ایک دفعہ لوگوں نے تذکرہ کیا, صحیح بخاری 3355 نمبر روایت کے اندر آتا ہے کہ تذکرہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے کہ جو ہے نا دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا یا کاف ف اور را لکھا ہوگا. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی. ٹھیک ہے, یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے پاس بھی جو تھی نا معلومات دجال کے حوالے سے, اس میں کچھ چیزوں میں ڈفرینس بھی آتا تھا, لیکن اب انہوں نے اس کا بالکل انکار نہیں کیا. لیکن کچھ روایتوں کے اندر یہ بات مل بھی جاتی ہے کہ اس کے چہرے پہ یا اس کے سمجھ لیں پیشانی کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا. بہرحال واللہ عالم, لیکن بہرحال صحابہ نے کچھ نے اس کا انکار بھی کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ملی. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو جنت, جہنم کا دیدار کروانے کے لیے, ان کے مشاہدات کروانے کے لیے معراج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بلایا نا, تو وہاں پہ بھی دجال جو ہے نا اس کا بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا, یا پھر اس سے ملاقات یا اس کا دیدار یا اس کو دکھایا بھی. ٹھیک ہے, دیدار نہیں کہنا چاہیے, دیدار تو ہم پازیٹیو سینس میں کہتے ہیں, لیکن بہرحال اس کو دکھایا بھی. یعنی یہ بھی صحیح بخاری یا کچھ اور کتابوں کے اندر اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب معراج پہ بلایا تو وہاں پہ جنت دوزخ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دجال کا بھی بتایا یا اس کو بھی دکھایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سوچا کہ آج آپ کو دجال کے حوالے سے, حضرت تمیم الداری کی ملاقات کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ, یا پھر ان کے اسلام کے سے پہلے جو ہے ان کا ایک سفر تھا جو سمندر کے اندر ہوا, جس میں انہوں نے دجال کو دیکھا یا اس سے ملاقات کی یا اس کے حوالے سے نبی السلام کو بتایا, اور نبی السلام نے اس کی تصدیق بھی کی کہ یہ وہی معلوم ہوتا ہے جو دجال والا معاملہ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے دجال سے اگر ہمارے زمانے میں آ جاتا ہے تو بچنا کیسے ہے, یا ہمیں اس سے بچنے سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کس طرح سے لینی ہے معاشرے کے حوالے سے بھی, اور اسی طریقے سے
ہمیں قرآن پاک کی ہدایات کے ذریعے سے یا سورہ کہف کے ذریعے سے یا ان دعاؤں کے ذریعے سے جو ہم نے بتائی نماز کے اندر بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے اور دجالی نظاموں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے جو ہے نا وہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور ایک اور چیز بتاتے چلیں کلاس اینڈ کرنے سے پہلے, کہ ابھی آگے چونکہ رمضان آ رہا ہے, تو رمضان کے اندر چونکہ ہمیں سارا فوکس یا وقت جو ہے وہ رمضان سے ریلیٹڈ عبادات اور سارے معاملات کے اوپر دینا چاہیے. تو اور قرآن پہ خاص طور پہ قرآن پہ غور و فکر کریں, تدبر کریں, اور قرآن کے حوالے سے اپنی ترتیب بنائیں کہ آپ سمجھیں کہ قرآن سے ہم نے اپنا تعلق جو ہے نا وہ رمضان کے اندر بہت زیادہ جوڑنا ہے, اس کو پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اور سمجھ لیں اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے. تو اس لیے رمضان کے اندر ہم سیرت کی کلاس نہیں کریں گے. جیسے ہی رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عید ہوگی, عید کے فوری بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے کلاس کو سٹارٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کی کلاس کو سمجھ لیں اینڈ تک اٹینڈ کرنے کی بھی, اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کنڈکٹ کرتے ہوئے اس کی آخری کلاس تک اس کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی لائف اور ڈیتھ تک جو سفر تھا وہ کیسا تھا, اور ہمیں اس سے کیسے اپنی لائف کو سمجھ لیں اس کے حساب سے اسپینڈ کرنا ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی کویسچن ہے تو میسیج میں ٹائپ کر دیں, ادروائز ہم کلاس اینڈ کر دیں گے.